جیسا کہ جو ویڈیو میں نے بھیجا ہے اس پہ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب فرما رہے ہیں کہ مسح کرنے کے بعد اگر ہم نے جرابے اتار دیے تو نماز ہو جاتی ہے۔ مفتی عابد صاحب کے ایک ویڈیو بھیجی حفظہ اللہ، انہوں نے آپ جو سوال جاننا چاہ رہے ہیں، دراصل یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ پچھلے دنوں جب میں آیا ہوا تھا یہاں دہلی میں تو اقبال بھائی نے بھی اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ ہم نے اگر موزے پہنے ہوئے ہیں، وضو ہو گئی ہے ہماری، وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے ہیں، اور یہ سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ وضو اگر ان پر ہم نے پھر مسح کر لیا ہے وضو کرنے کے بعد، دوسری وضو کی جب، تو ہم نے پیر نہیں دھوئے، مسح کر لیا، اب چونکہ ہم باوضو ہیں، اب ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے موزے نکال دیے، ایسی صورت میں کیا وضو ہمارا باقی رہا یا ہم اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگلی نماز جو ہم پڑھیں گے وہ کیا ہم موزے پہن کر پڑھ سکتے ہیں؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ۔ بالکل شیخ ابن باز وغیرہ یا مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کری ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، حضرت علی کا یہ عمل آپ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موزوں پر مسح کیا، اور نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ گئے مسجد میں آپ نے موزے نکال دیے اور بغیر موزوں کے نماز پڑھی۔ تو مفتی صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر اس نماز وضو کے نواقض الوضو یہ موزے کا نکالنا اگر نواقض الوضو ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس میں نماز نہ پڑھتے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موزے نکالنے سے، موزے اتار دینے سے آپ کی وضو ضائع نہیں ہوتی۔ وضو آپ نے کیا ہے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے موزے اتار دیے ہیں، وضو باقی ہے، وضو باقی ہے۔ آپ عصر پڑھ سکتے ہیں، مغرب پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے بعد بھی اگر وضو باقی ہے آپ موزے پہن لیجئے، اور موزے پہننے کے بعد چونکہ اب باوضو ہیں، عشاء سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر آپ مسح بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو موزے پہنے ہیں وہ وضو کی حالت میں یا وضو باوضو تھے تب آپ نے موزے پہنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ میری ایک ویڈیو ہے وضو کے بارے میں، اسے پلیز ضرور دیکھیے گا، کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو ہاتھوں کو آپ نے منہ دھو لیا، منہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھوتے ہیں نا تو یہاں سے لے کر ایسے دھوتے ہیں، یہاں سے یہ، حالانکہ یہ ہاتھوں کا دھونا درست نہیں ہے۔ ہاتھوں کا کیسے دھونا چاہیے؟ جب آپ نے منہ دھو لیا ہے اس کے بعد آپ نے وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کا مطلب کہ یہاں سے یہاں تک آپ کو، تو پہلے آپ یہ ہاتھ اس طریقے سے دھو لیں اور یہاں تک ہاتھ دھوئیں، پھر یہاں سے یہاں تک۔ عام جو غلطی میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے وہ یہ کہ جب ہم پہلے تو ہاتھ دھو چکے ہیں، اب جب ہاتھ دھو چکے ہیں تو ہم دوبارہ جب منہ دھونے کے بعد وضو کے ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ ہاتھ چونکہ گیلے ہوتے ہیں اس لیے ان پر توجہ نہیں دی جاتی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ نے منہ دھونے کے بعد یہ ہاتھ نہیں دھوئے تب آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، آپ کی وضو ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ منہ دھونے کے بعد وضو میں جب آپ ہاتھ دھوئیں دوبارہ سے یہ پورا ہاتھ یہاں تک دھونا ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو وضو کیا تھا وہ کافی ہے، پہلے جو ہاتھ دھوئے تھے وہ کافی نہیں، ترتیب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے منہ دھویا، منہ دھونے کے بعد یہ یہاں سے لے کر پورا ہاتھ، پنجوں کو بھی دھونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پنجوں کو آپ، چونکہ آپ پنجے پہلے دھو چکے ہیں تو وہ پنجے دھونا کافی ہے، نہیں، وہ پنجے دھونا کافی نہیں ہے، آپ کو دوبارہ پنجے دھونے ہیں۔ یہ ہاتھ جن کو کہتے ہیں نا، پنجے ہی ہوتے ہیں نا، ان کو فنگرز کیا کہتے ہیں ان کو، ہاتھ، بالکل، بہرحال پہ یہ جو ہتھیلی ہے، ہتھیلیوں کا دھونا یہ آپ پر واجب ہے۔ اللہ نے
اس کا حکم دیا ہے، اور اگر یہ چھوٹ گئی تب آپ کی وضو ہی نہیں ہوگی، اور وضو نہیں ہوگی تب آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ میری ویڈیو ریگولر بیسس پر آپ دیکھتے ہوں گے، اور اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے، ہمیں کمنٹس میں بتا دیا کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے۔